बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द सत्ताइश उस ज़ात के लिए जिसने कारखाने आलम को वजूद बख्शा, और दरूद व सलाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके दम से दीन हक का बोलबाला हुआ। आप देख रहे हैं नवीद बिलावल यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, आज की सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत थी उसके ऊपर पूरे मुल्क की नज़रें जमी हुई थी और आज एक अहम तरीन केस की समाअत होनी थी। इलेक्शन के हवाले से जो केस था, और इसमें मैंने जिस तरह से कल आपको बताया था कि सियासी शहादत की जो मौत की ख्वाहिश है हुकूमत की और पीडीएम की, वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले में इंतहाई तदब्बर, एहतियात और हिकमत और दूर अंदेशी से काम लेते हुए दिखाई देते हैं, और वो किसी तौर पर भी ऐसा कोई तसादुम नहीं चाहते जिससे हुकूमत सियासी शहादत का कोई रास्ता इख्तियार करने का या हासिल करने का उसको मौका मिले। आज इस केस की जो समाअत हुई उसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने शेयर करता हूं। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अहमद अवान रोस्ट्रम पर आए और अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहला राबिता हुआ है और 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ था। 25 अप्रैल को अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की असद कैसर के साथ मुलाकात हुई। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। गुज़श्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई और दो जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था, लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। ये तमाम तर अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है, क्या यह पूछने की कोशिश की गई? तो जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं और उनको मैंडेट हासिल है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन सेनेट से किस हैसियत से राबिता किया गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता रोज 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई। हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बायस 4 बजे समाअत नहीं हुई थी और फारूक एच नाइक ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट न हुकूमत के नुमाइंदे हैं और न ही अपोजिशन के। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दामात उठाए, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। ये वो रास्ता है, ये वो लाइन है जिससे ये तासुर मिलता है कि अदालत अभी तक इस मामले में मामला फहमी का मुजाहरा कर रही है और वो बहुत एहतियात से इस मामले को देखना चाहती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाए, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल, आप ये ज़हन में रखें कि एक तारीख जो हमने दी है उस पर एक पार्टी के अलावा सब मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सामने आए। चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात का अमल शुरू किया है। अटॉर्नी जनरल ने इसके ऊपर जवाब दिया। चेयरमैन सेनेट किस हैसियत में ये काम कर रहे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, और अटॉर्नी जनरल ने इस बात के ऊपर जवाब दिया है कि आपको मालूम है वो एक इदारे के सरबराह हैं, एक आईनी इदारे के सरबराह हैं, जाहिर है वो उसी हैसियत में काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि असद कैसर ने बताया कि मुज़ाकरात का इख्तियार उनके पास नहीं है। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपको कब पता लगा कि असद कैसर के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी मंगल को पता चला। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने मुज़ाकरात की आपको बताएं कि ये हुकूमत की जानिब से ट्रैप करने की एक कोशिश है, और इस तमाम तर कार्रवाई के बाद शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कह चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम का ज़िया है और हुकूमत ट्रैप करना चाहती है इन मुज़ाकरात के जरिए से। मुज़ाकरात की आड़ में ये इलेक्शन का इल्तिवा चाहते हैं। तो ये एक किस्म की फक्की थी जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदलिया को देने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब बड़ी केस की समाअत शुरू की तो उस मौके पर शाह महमूद कुरैशी जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने लोगों को क्रॉस, क्योंकि कमरा अदालत के अंदर बहुत ज्यादा रश था, तो लोगों को क्रॉस करते हुए रोस्ट्रम पर आने की कोशिश की और चीफ जस्टिस से मुखातिब होने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब आप तशरीफ रखें, आपको मौका दिया जाएगा बात करने का। पीडीएम में मुज़ाकरात के मामले पर इख्तिलाफात हैं। जब बाद में शाह महमूद कुरैशी को रोस्ट्रम पर आने का मौका मिला तो उन्होंने ये बताया कि इन तमाम तर बयानात जो कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से, हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर इख्तिलाफात है और ये झूठ से काम ले रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ किसी किस्म का बाकायदा कोई राबिता नहीं किया गया। चेयरमैन सेनेट का किरदार मुज़ाकरात कराने का है, वो एक फैसिलिटेटर हैं
اور 5 ممبران کو کمیٹی میں شامل کرنے کا چیئرمین سینٹ نے لکھا ہے۔ پی ڈی ایم کے وکیل فاروق ایچ نائک کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے۔ فاروق ایچ نائک کے دلائل پر چیئرمین سینٹ مذاکرات کرانے کے لیے بطور سہولت کار سامنے آئیں گے۔ یہ فاروق ایچ نائک کی جانب سے جب موقف رکھا گیا تو جسٹس عمر عطاب بندیال نے شاہ محمود قریشی کو ایک دفعہ پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ کو تسلی سے سنیں گے، آپ فی الحال بیٹھیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے اس دوران مکالمہ کیا کہ آپ سیاسی مسائل کا حل خود نکالیں، اس پر ہم کوئی وضاحت نہیں چاہتے، ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں اس تمام تر مسئلے کا حل نکال کر بتائیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بہت زیادہ معاملہ فہمی سے کام لے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو حکومت ہے وہ جان بوجھ کر معاملات کو سنیچ پر لے کے جانا چاہتی ہے کہ عدالت اپنی توہین سمجھتے ہوئے کچھ اس قسم کا حکم نامہ جاری کرے۔ کل بھی پارلیمنٹ کے سیشن میں بہت توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے تمام ججز کو پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی کے سامنے بلانے اور ان کو پیش کرنے کے بارے میں کہا گیا، اور اس معاملے کا ذکر اٹھاتے ہوئے بھی شاہ محمود قریشی نے آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا مذاکرات کریں، یہ تو چیف جسٹس اور اعلیٰ عدلیہ کی توہین کرتے ہیں، اور اپنا صرف الیکشن سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے کل جو پارلیمنٹ کے سیشن میں ان کی جانب سے بیان دیے گئے اس میں یہ چیف جسٹس کے علاوہ باقی ججز کو پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی میں بلانے کے خواہاں ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ ججز ہمارے سامنے پیش ہوں، اور محسن داوڑ کا ماضی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف پہلے کیسز بنائے اور وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے ہیں پاک فوج کے بارے میں۔ وہ بھی کل یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام تر سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ عدالت نے اگر موقع دیا تو اتفاق رائے کے لیے ہم نے ایک صفحے کا جواب تیار کیا ہے، لیکن وہ جواب میں میڈیا کو نہیں دینا چاہتا۔ اگر عدالت اس سلسلے میں چاہے گی تو عدالت کو وہ جواب دے دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ پارلیمان میں کہا گیا کہ ججز کو استحقاق کمیٹی میں بلایا جائے۔ تو آپ اس پر بھی دیکھیں کہ چیف جسٹس نے اس بات کا جواب کس طرح سے دیا، دانش اور حکمت کا مظاہرہ کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے۔ انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب آپ سیاسی باتیں نہ کریں، ان باتوں کو آپ چھوڑیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں، ان سے ہم یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی کے ریمارکس کا چیف جسٹس نے پھر بھی تحمل سے جواب دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، بلکہ وہ بہت دانش مندی سے ان تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ حکومت جو ہے وہ سیاسی شہادت اختیار کرے اور اس قسم کی کوئی سمپتی لے کر کوئی ایک اور نیا ڈرامہ شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کہا کہ آپ سیاسی باتیں نہ کریں، لیکن اس تمام تر جو سماعت ہوئی ہے اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 14 مئی کو الیکشن کا جو حکم ہے اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ مذاکرات کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو کریں، ادروائز جو 14 تاریخ کا جو حکم نامہ ہے وہ اپنی حیثیت میں برقرار ہے۔ کل رات کو چیئرمین سینٹ کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر میں رابطہ کر رہا ہوں، حکومت اس وقت جو بھی کر رہی ہے وہ صرف تاخیری حربے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کل رات کو چیئرمین سینٹ کا فون آیا ہے، عدالت کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے، صرف اس تمام تر مسئلے کا حل بتائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال کی جانب سے اس چیز کا یہ جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت صرف اس مسئلے کا فوراً سے پہلے حل چاہتی ہے، اور ہمارا مسئلہ کیونکہ جس طرح سے آج جو سب سے اہم ترین بیان تھا وہ فواد چودھری صاحب نے کمرہ عدالت میں دیا کہ جو سپریم کورٹ ہے، آئین جو ہے وہ اس سے بھی ایک اوپر کی چیز ہے۔ پارلیمنٹ اور جو سپریم کورٹ ہے یا جتنے بھی لیجسلیشن کے ادارے ہیں ان تمام تر اداروں سے بھی اوپر اگر کسی کی حیثیت ہے، کوئی مقدم حیثیت ہے تو وہ آئین پاکستان کی ہے۔ یہ کسی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آئین پاکستان کی روح کا مسئلہ ہے، اس کی تقویم کا مسئلہ ہے۔ تو چیف جسٹس کی جانب سے اس موقع پر یہ ریمارک سامنے آئے کہ عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے ووٹ کے حق کے لیے کسی حل پر پہنچتے ہیں تو بہتر ہے، اگر کسی حل پر نہیں پہنچتے تو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیں۔ جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیں سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو آخری حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نمائندہ جماعتیں نہیں ہیں، عوام کی نمائندہ جماعتیں نہیں ہیں، نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں،
وہاں پر حکومتیں موجود ہی نہیں ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے ووٹ کے حق کے لیے اگر آپ لوگ کسی حل پر پہنچتے ہیں تو بہتر ہے, نہیں تو جس طرح سے ہم نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے پھر وہی حکم نامہ برقرار رہے گا. اس کام میں صبر اور تحمل چاہیے. ان کو بھی یہی تلقین کریں گے کہ صبر و تحمل ہو. چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ چیف جسٹس بہت معاملہ فہمی سے کام لے رہے ہیں. مذاکرات کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے, ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جس سے ماحول خراب ہو. اور میں بھی بہت کچھ بول سکتا ہوں, سیاسی تقریر نہیں کرنا چاہتا. فاروق ایچ نائک نے شاہ محمود قریشی کے بیانات کے اوپر یہ رد عمل دیا تو شاہ محمود قریشی نے اس بات کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل میں تیار ہوں, کیونکہ مجھے عمران خان صاحب نے اس حوالے سے مینڈیٹ فراہم کیا ہے. میں جب چاہوں مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کر سکتا ہوں. تو اس کے اوپر جو اٹارنی جنرل تھے وہ بہت خوش ہو گئے. اور اگر کسی کے کہنے پر الیکشن کرائے جائیں تو پھر یہ روایت قائم ہو جائے گی کہ مذاکرات میں بھی آئین کو اوور رائٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آئین سپریم ہے. فواد چودھری صاحب نے یہ بیان عدالت میں جاری کیا ہے کہ اگر اس طرح لوگوں کی مرضی سے یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو کوئی بھی حکومت کہے گی کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم ایک دفعہ چونکہ ہم ایک دفعہ آ گئے ہیں تو اب دوبارہ عوام میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ آج ہی مذاکرات ہوں. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو یہ کہا, تو اٹارنی جنرل آگے سے یہ کہا کہ سر ہماری کوشش ہوگی کہ آج ہی مذاکرات ہوں. تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ چیئرمین سینٹ ہمارے معزز ہیں, مذاکرات کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ کسی کو نامزد کریں. میری تجویز ہے کہ فاروق ایچ نائک صاحب آپ ان مذاکرات کے عمل کا حصہ ہوں, کیونکہ آپ ماحول کو ٹھنڈا رکھیں گے. چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے. تو سب کو علم ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ سیاسی جماعتیں انتخابات کے کسی ایک تاریخ پر متفق ہوں. چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے, آپ ان ریمارکس کے اوپر غور کریں کہ سب کو علم ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آئین کی بہتر تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کر سکتے ہیں. ایک اور کالعدم جماعت کے بارے میں ان کے کیس کی بھی سماعت ہوئی تو اس کے اوپر میاں اسلم جو کہ وکیل تھے اس جماعت کے, ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بس بات ختم. چیف جسٹس نے کہا کہ پھر بات ختم, اس معاملے کے اوپر تو ہم آلریڈی اتنی بات کر چکے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ خدا کے واسطے آئین کے لیے اکٹھے بیٹھ جائیں, اس کے بعد ہم ایک آرڈر جاری کریں گے, ایک مناسب آرڈر جاری کریں گے. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان نے وڈرا کر دیا. ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک مناسب آرڈر جاری کریں گے. وہ مناسب آرڈر کیا ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس کے ریمارکس میں یہ بھی تھا کہ سب کو علم ہے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو مختصر یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس تمام تر معاملے کے اوپر انتہائی تدبر حکمت عملی سے کام لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور اس کے بعد وہ جو مناسب آرڈر ہوگا وہ بہت اہم ترین آرڈر ہوگا, اور اس کے بعد بہت ساری جماعتوں کو پچھتانا پڑے گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ.